اچھا، اب یہ ان دنوں میں نا یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈر ہوتا تھا، یا ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، اس کو وہاں کے رؤساء بادشاہ سے ایکسیس بڑی آسانی سے ہوتی تھی کیونکہ انکم کا سورس تھا۔ آج تو ہم کسٹمز ڈپارٹمنٹ سے ملتے ہیں، آج تو ہم ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے ملتے ہیں، ایکسپورٹ پروموشن بیورو سے ملتے ہیں، ٹریڈ اینڈ اپنا کامرس منسٹری سے ملتے ہیں۔ اس وقت یہ چیزیں ایسی اسٹیبلش نہیں تھی۔ یہ بادشاہ، رئیس، راجے جو وہاں کے کنٹرول کرتے تھے، گورنرز ہوتے تھے، یہ خود ان چیزوں کو دیکھا کرتے تھے ڈائریکٹلی، تو ان دونوں کی ایکسیس تھی۔ نعمان بن منذر نے برات بن کیس سے کہا کہ میں اپنا سامان تجارت مکہ بھیجنا چاہتا ہوں اور مجھے پناہ چاہیے، عراق سے جیسے ہی نکلے گا تو مجھے کسی عرب کی پناہ چاہیے، حجاز میں رہنے والے کی کسی کی پناہ چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ سیرت لائبریری یوٹیوب چینل پر جاری ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو کور کر رہے ہیں۔ آج سے ہم شروع کریں گے حرب فجار کے حوالے سے بات، اور اس سلسلے میں اجازت میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حرمت کے 4 مہینے ہیں جو اللہ پاک نے فرمائے ہیں، محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ تو اس میں آپ نے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے حوالے سے بتا دیا تھا کہ یہ حج کے مخصوص مہینے ہیں، سفر کے اور حج کے حوالے سے۔ تو رجب کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس کو حرمت کا مہینہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم تو ہو گئے حج کے لیے۔ جی، میں بتا رہا تھا کہ وہاں پہ نا سیف نہیں تھا ٹریول عرب میں اس زمانے میں، تو ان مہینوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی، قافلے نہیں لوٹے جاتے تھے، کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا تھا۔ سو یہ دس واز پیس ٹائم، سیز فائر، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی تھی ٹریول کرتے ہوئے۔ تو لوگ حج کے لیے اس میں سفر شروع کرتے تھے ذی القعدہ میں، کسی وقت ڈپینڈنگ اپون کتنی دور رہتے ہیں، کتنا ٹائم لگے گا ٹریول میں، اور محرم کے آخر تک اسے کمپلیٹ کر لیتے تھے۔ لیکن عمرہ بھی تو ہوتا تھا نا، صرف حج ہی تو نہیں ہوتا تھا۔ تو جو رجب کا مہینہ تھا نا، دیٹ واز ڈیڈیکیٹڈ فار عمرہ۔ سو لوگ جنہوں نے صرف عمرہ کرنا ہے وہ اس مہینے میں رجب میں ٹریول کرتے تھے، آتے تھے مکہ میں، عمرہ کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ ان کو وہی پیس ٹائم، وہی سیز فائر ملتا تھا۔ سو رجب مخصوص تھا عمرہ کرنے کے لیے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم مخصوص تھے حج کرنے کے لیے۔ سو یہ محترم مہینوں یا حرام مہینوں کی بنیادی بات تھی۔ اچھا، اب عرب حرام مہینوں میں لڑتے ہی نہیں تھے، محترم مہینوں میں لڑتے ہی نہیں تھے، اور اللہ کریم قرآن مجید میں بتاتا ہے ہاں یہ کرتے تھے کہ کبھی رجب کو محترم مہینہ ڈکلیئر کر دیا تو کبھی شعبان کو کر دیا، کبھی ربیع الاخر کو، جمادی الاخر کو کر دیا، اپنی مرضی، اپنی نیڈ پہ آگے پیچھے کر کے 4 مہینے پورے کر دیے۔ 4 محترم مہینوں کو، حرام مہینوں کو عرب مانتے تھے، لیکن ان کو آگے پیچھے کرتے تھے، جس سے اللہ نے منع کیا۔ جب ان کا مطلب ہوتا تھا تو لڑ بھی لیتے تھے۔ جی، لڑ لیتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ مہینہ محترم مہینہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اور یہ رسالت مآب کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی عرب میں حرام مہینے یا محترم مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، ایسی موجود تھی۔ اگر کبھی ان حرام مہینوں میں لڑائی ہو جاتی تھی تو اس سے حرب فجار یا گناہ والی لڑائی ہماری زبان میں، اور سیکریلیجیس وار یا بیٹل انگلش میں کہا جاتا تھا۔ یہ 4 مشہور آپ کو حرب فجار کی لڑائیاں ملتی ہیں۔ ایک حرب بلر بن مشعر، دوسری فجار القرد، ایک بندر کی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی، ایک فجار المرا، ایک خاتون کو بازار میں رسوا کرنے کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی، یہ لڑائی ہوئی، اور تیسری فجار البراد۔ فجار البراد ان کی سیریز میں سے سب سے آخری لڑائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 20 سال تھی تو اس زمانے میں
فجار البراد ہوا کرتی تھی، اور یہ 1 سال نہیں ہوئی لڑائی، یہ 4 سال لڑائیاں ہوتی ہیں. اچھا. ٹھیک. 5ویں سال بھی اس لڑائی کے لیے لوگ جمع ہوئے. رسول اللہ نے 4تھی اور 5ویں لڑائی میں حصہ لیا. اور رسول اللہ نے حصہ کیسے لیا؟ آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑایا کرتے تھے، سپورٹو رول تھا. انہوں نے تیر چلانا تو ان کو جیسے ایمونیشن سپورٹ ہوتی ہے، گولا توپ میں ڈالتے ہیں، توپ چلانے والا ایک اور ہے جی، ایمونیشن بھرنے والا ایک اور ہے. یہ عراق کا ایک شہر ہے، ہیرا اس کا نام تھا، اور یہ کوفہ سے 5 کلومیٹر دور تھا. اب ہیرا کو شیر خدا علی کرم اللہ وجہ جہاں دفن ہے، نجف نجف میں. جی جی. اب ہیرا کو نجف کہا جاتا ہے. تو ہیرا میں ہیرا کا نام ہیرا کیوں تھا؟ ہیرا کا مطلب ہے حیرانی، پریشانی. ایک کریکٹر اسلامی تاریخ میں ملتا ہے ہمیں، تبا، یمن کا بادشاہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 پہلے یمن کا بادشاہ تھا. 1000 سال 1000 سال پہلے. جی. یہ مختلف ملکوں میں پھرا بھی کرتا تھا، سلطنت بھی. اور اس زمانے میں بادشاہوں کا کام کیا تھا؟ علاقے فتح کرنا، اپنی سلطنت بڑھانا، اور ان کے نظام کو کنٹرول کرنا، آگے پیچھے جانا، فزیکل جایا کرتے تھے. تو اس کی خوبی تھی کہ یہ ساتھ میں اپنے ایک تھنک ٹینک لے کے چلا کرتا تھا. مختلف فیلڈ کے جو ایکسپرٹس تھے وہ بادشاہ کے ساتھ، یہ ان کی قدر کرتا تھا. اور اسی میں روایت ملتی ہے کہ یہ یثرب میں جب پہنچے تو اسے بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آخری نبی نے آنا ہے. تو طبا بادشاہ نے پہلے تو ڈیسیژن لیا کہ میں 1 سال تک اس نبی کے انتظار میں ہوں. 1 سال وہ یثرب میں رکا، اور جب یثرب سے جانے لگا تو علماء میں سے کچھ کو اس نے وہیں روکا اور ایک خط لکھ کے دیا. جب ہم مدینہ منورہ پہ آئیں گے سیرت کے اس حصے میں تو ڈیٹیل سے بات کریں گے. یہی طبا بادشاہ عراق گیا اور ہیرا گیا، اور وہاں سے اس سے نکلنے کا رستہ نہیں ملا. تو اس نے اس جگہ کا نام ہیرا رکھا. جیسے ہمارے بھیرا ہے نا، اسلام آباد سے لاہور آتا سینٹر پوائنٹ، اس کے بارے میں کہتے ہیں شیر شاہ سوری اس شہر میں داخل ہوا اور باہر نہیں نکل سکا، تو اس نے شہر کا نام رکھا بے راہ، کوئی رستہ نہیں ہے اس کا. جو وقت کے ساتھ بگڑتے بگڑتے بے راہ سے بھیرا ہو گیا. اچھا، میں جب گیا خود بھیرا گیا، بھیرا شہر کے اندر، ہم تو موٹر وے سے جاتے ہوئے سروس ایریا میں رکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نا. اس شہر کے اندر گیا. ایک تو شہر کی نا پھینیاں بڑی مشہور ہے. مجھے جو میرا دوست ساتھ تھا وہ بھیرا کا رہنے والا تھا، کہتا ہے اجاز یہاں سے ہم جا رہے ہیں، واپس نکل کے تم نے دکھانا ہے. اور مجھے تو لگا کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اسے 3-4 گلیوں میں دائیں مڑے بائیں مڑے آگے گئے، واپس مجھے کہتا نکلو. آئی کوڈ ناٹ کم آؤٹ آف دیٹ سٹی بھیرا آج بھی، جبکہ مجھے اسے کانشیس کیا ہوا تھا. میں اپنی طرف سے نشان بھی سوچ رہا تھا، اچھا اب رائٹ مڑے ہیں، اب لیفٹ مڑے ہیں، اچھا یہاں پہ یہ نشان ہے، فائل سٹون بھی سیٹ کرتا رہا، بٹ آئی کوڈ ناٹ کم آؤٹ. بھول بھلیاں ہیں جسے ایسے ہم کہتے ہیں، ایک جیسی بنی ہوئی ہیں نا، ساری گلیاں عمارتیں شہر کے اندر یا بازار کے اندر ایک جیسی ہیں. آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وچ واز دیٹ. ٹھیک. تو طبا بادشاہ یہاں سے گزرا تو اس نے اس جگہ کا نام ہیرا رکھ دیا. ہیرا میں اس زمانے میں نعمان بن منذر کی حکومت ہے. نعمان بن منذر بھی تجارت کرتا ہے اپنی انکم کے لیے. تو وہ مکہ میں اوکاز کی منڈی اپنا سامان بیچتا ہے، ہر سال اپنا سامان بیچتا ہے. اور کرتا کیا ہے کہ کسی نہ کسی کی پناہ میں وہ سامان بیچتا ہے. عرب میں ہم نے پناہ کا سسٹم سوچا ہوا ہے کہ اگر سمجھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اجنبی کوئی غیر داخل ہوا ہے تو کسی کی پناہ میں ہوگا تو سیف ہوگا، ورنہ وہ رسک پہ ہے. تو جو قبیلہ اسے پناہ دیتا ہے اب اس کا ذمہ دار ہے پورے کا پورا قبیلہ.
تو یہ کسی نہ کسی کی پناہ میں بھیج دیں. جن دنوں یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں، جس واقعے کی طرف ہم بات کر رہے ہیں، تو ان دنوں برات بن قیس بنی کنانہ سے، بنی کنانہ کا سردار تھا برات بن قیس، وہ وہاں موجود ہے، اور عروہ بنی حوازن کا سردار ہے. یہ دونوں اپنے تجارتی سفر پہ یا کسی معاملے سے وہاں موجود ہیں. اچھا، اب یہ ان دنوں میں نا یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈر ہوتا تھا، یا ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، اس کو وہاں کے رؤساء بادشاہ سے ایکسیس بڑی آسانی سے ہوتی تھی، کیونکہ انکم کا سورس تھا. آج تو ہم کسٹمز ڈپارٹمنٹ سے ملتے ہیں، آج تو ہم ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے ملتے ہیں، ایکسپورٹ پروموشن بیورو سے ملتے ہیں، ٹریڈ اینڈ اپنا کامرس منسٹری سے ملتے ہیں. اس وقت یہ چیزیں ایسی اسٹیبلش نہیں تھی. یہ بادشاہ، رئیس، راجے جو وہاں کے کنٹرول کرتے تھے، گورنرز ہوتے تھے، یہ خود ان چیزوں کو دیکھا کرتے تھے ڈائریکٹلی. تو ان دونوں کی ایکسیس تھی. نعمان بن منذر نے برات سے کہا کہ میں اپنا سامان تجارت مکہ بھیجنا چاہتا ہوں اور مجھے پناہ چاہیے. عراق سے جیسے ہی نکلے گا تو مجھے کسی عرب کی پناہ چاہیے، حجاز میں رہنے والے کی کسی کی پناہ چاہیے. تو برات نے کہا کہ میں اپنے علاقے بنی کنانہ کے علاقے سے پناہ دینے کو تیار ہوں. عروہ بن عتبہ بن جعفر بہت ٹریول کرتا تھا، یعنی ٹریول کا شوقین تھا، تو اسے الرحال کہا جاتا تھا. عروہ رحال یا عروہ الرحال. عروہ جو بہت زیادہ ٹریول کرتا ہے. عروہ بن عتبہ بن جعفر مشہور کیا تھا؟ عروہ رحال. عروہ رحال سے کہتا ہے کہ ایک مردود کتا تمہیں کیا پناہ دے گا. یعنی نعمان بن منذر سے کہتا ہے برات کے متعلق کہ ایک مردود کتا تمہیں کیا پناہ دے گا، میں تمہارے قافلے کو، تجارتی سامان کو پورے عرب کے لیے پناہ دینے کو تیار ہوں. اب آبویسلی نعمان بن منذر کس کو سامان دے گا؟ اپنا عروہ رحال کو. برات نے انسلٹ محسوس کی. بات بھی انسلٹنگ تھی، اس ٹون میں، اس ڈکشن میں عروہ کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر اس نے کہنا بھی تھا تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ میں بہتر آفر کر سکتا ہوں، میں پورے عرب سے تمہیں یہ پناہ دینے کو تیار ہوں، پلیز مجھے موقع دیجیے. بٹ اس نے رش آف بلڈ میں، یا اس کی طبیعت ایسی ہوگی، یہ ڈائلاگ بولے. اچھا، ایک بات اور یہاں پہ امپورٹنٹ ہے. بنی کنانہ سے برات، بنی حوازن سے عروہ رحال. جتنی حرب فجار ہوئی، جتنی ہوئی، ان سب میں ایک پارٹی بنی کنانہ رہی. سو بنی کنانہ، اس سے یہ سمجھ آتی ہے بات کہ لڑنے میں خاصے شیر یا خاصے خوش رہتے تھے لڑائی جھگڑا کرنے میں. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم بات کی تھی ابرہا کی، ابرہا نے کلیسا بنایا، بڑا خوبصورت کلیسا بنایا، اور اس کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کی بجائے لوگ میرے کلیسا کا حج کرنے سنا یمن میں آیا کریں، اور یہ بات پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی. تو ایک شخص، ایک تاجر یا ایک بندہ بنی کنانہ کا گیا اس چرچ میں جو ابرہا نے بنایا تھا، راہب کے روپ میں منت ترلا کر کے رات گزارنے کا موقع ڈھونڈا کہ مجھے دے دے موقع، میں رات یہاں گزارنا چاہتا ہوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور گندگی پھیلا کے ساری ڈی فیس کر کے آیا تھا. تو وہ بھی بنی کنانہ سے تعلق رکھتا ہے. یہاں سے ایک بات سمجھ آئی کہ بنی کنانہ لڑائی یا اگریسو موڈ کے لوگ تھے، اگریسو موڈ کے لوگ تھے. آج ہمارا وقت ختم ہو گیا، اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے سلسلہ بڑھائیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.